یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسلام شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بیفور دا گاڈ، بھگوان کے سامنے جھکنا، اور مسلم شبد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو منکرین خدا ہیں، وہ کافر ہیں، انکاری ہیں اللہ کی ذات کے، اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، ایک خدا کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا، اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے، انسان ہی تھے، اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائیں۔ اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت، کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کا اوورآل نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ ایگریڈ اپان ہے۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہے، چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکتب فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہی مانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا. یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے. اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب. اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا. تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ. تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے. مسلمان جو ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے. اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے، اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں. مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے. نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا صابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے، کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے، لہذا ایمان بالرسالت تو اس میں موجود ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے. جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے. ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے. قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کر دیں گے. کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں. وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر اتنا گاڑا فتویٰ
اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں، کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی۔